بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، حضرت رابعہ بصریہ کا واقعہ۔ حضرت رابعہ بصریہ انتہائی نیک عورت تھی۔ آپ شب روز عبادت میں رہتی تھی۔ آپ کو حج کا شوق ہوا۔ ایک گدھا بہت لاغر ان کے پاس تھا۔ اس پر اسباب لاد کر چلی۔ راہ میں گدھا مر گیا۔ دوسری ہمراہیوں نے ان سے کہا، ہم آپ کا اسباب لے چلیں گے۔ آپ نے کہا، تم سب جاؤ، میں تم لوگوں کے بھروسے پر نہیں آئی ہوں۔ قافلہ چلا گیا، آپ تنہا رہ گئی۔ آپ نے درگاہ الہی میں عرض کی کہ اے سارے کائنات کے بادشاہ، کیا ایک غریب عورت کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے کہ تو نے پہلے مجھے اپنے گھر کے طرف بلایا، پھر راہ میں گدھے کو مار ڈالا اور تنہا بیابان میں بے سر و سامان کر دیا۔ آپ کی مناجات ختم نہ ہوئی تھی کہ گدھا زندہ ہو گیا۔ آپ نے پھر اس پر اسباب لاد اور مکہ معظمہ کو چلی۔ حضرت رابعہ قریب مکہ معظمہ کی پہنچے تو چند دن بیابان میں قیام پذیر ہوئی اور مناجات کی کہ میرا دل رنجیدہ ہے، یہ خیال مجھے درپیش ہے کہ میں کہاں جاتی ہوں۔ میری بنیاد ایک مشتخاک ہے اور خانہ کعبہ پتھر کا بنا ہوا مستحکم مکان ہے۔ میرے غرض ہے کہ تو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمائے، اے رابعہ، کیا تو چاہتی ہے کہ تمام عالم تے و بالا ہو اور سب کا خون تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ موسیٰ نے دیدار کی آرزو کی، ہم نے اپنی تجلی کو ہی طور پر ڈالی، جس کا اثر یہ ہوا کہ تمام پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ایک بار آپ پہاڑ پر گئی، تمام شکاری جانور آپ کے ارد گرد جمع ہو کر آپ کے طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں حضرت حسن بصری بھی وہاں پہنچے۔ سب جانور ان کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ حضرت حسن بصری نے آپ سے دریافت کیا کہ جانور مجھے دیکھ کر کیوں بھاگ گئے؟ تمہارے پاس کیوں کھڑے رہے؟ آپ نے پوچھا، تم نے آج کیا کھایا؟ کیا میں نے گوشت روٹی کھائی ہے؟ آپ نے کہا کہ جب تم ان کی بائیوں کا گوشت کھایا ہے تو وہ تم سے کیوں نہ بھاگے؟ آپ سے حضرت حسن بصری نے پوچھا کہ تم نے یہ مرتبہ کیوں نہ کر پایا؟ آپ نے فرمایا، میں نے کل موجودات کو اللہ کی یاد میں گم کر دیا۔ حضرت حسن بصری نے پوچھا، تم نے اللہ کو کیوں نہ کر جانا؟ آپ نے فرمایا، میں نے بے چور چرا اللہ کو پہچانا ہے۔ ایک بار لوگوں نے آپ سے پوچھا، آپ کہاں سے آئی ہے اور کہاں جائیں گی؟ اس جہاں سے آئی ہو اسی جہاں میں جاؤں گی۔ لوگوں نے پوچھا، آپ اس جہاں میں کیا کرتی ہے؟ فرمایا، افسوس۔ لوگوں نے سبب پوچھا، جواب دیا، اس لیے افسوس کرتی ہو کہ مجھے رزق اس جہاں سے ملتا ہے اور میں کام اس جہاں کی کرتی ہوں۔ لوگوں نے آپ سے محبت کی کیفیت دریافت کی۔ آپ نے فرمایا، محبت ازل سے آئی، ابد سے ہو کر گزری ہے۔ محبت نے تمام عالم میں کسی اور کو ایسا نہ پایا کہ اس کا ایک گھونٹ پیتا۔ آخر کار محبت واصل الی اللہ ہوئی اور وہاں سے ارشاد ہوا، اللہ ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا، آپ جس اللہ کی عبادت کرتی ہے اس کو دیکھتی بھی ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر میں اس کو نہ دیکھتی تو اس کی پرستش کیوں کرتی؟ آپ ہمیشہ رویا کرتی تھی۔ لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، میں اس کی جدائی سے ڈرتی ہوں، اس لیے اس کو خوگر ہو گئی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ندا آئی تو ہمارے درگاہ کے لائق نہیں۔ لوگوں نے پوچھا، جب گناہگار توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا، جب تک اللہ توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا کوئی گناہگار توبہ نہیں کر سکتا، اور جب اللہ نے توبہ کرنے کی توفیق دی تو توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ پھر فرمایا، اعضاء سے اللہ کی راہ نہیں ملتی جب تک انسان کا دل بیدار نہ ہو۔ جب دل بیدار ہو گیا تو دوسری اعضاء کی ضرورت باقی نہیں رہتی، یعنی بیدار دل وہ ہے جو حق میں گم ہو جائے، مدد اعضاء کی اس کی ضرورت نہ ہو۔ یہی درجہ فنا فی اللہ کا ہے۔ اے مخاطب، خواجہ محمد اسلام عرض کا گزار ہے کہ دل کو بیدار کرنے کے اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کر کہ اللہ تیرے سامنے آ جائے۔ بس یہی وہ مقام ہے کہ قیامت کے روز اللہ کا ذکر کرنے والے ہنستی ہوئی جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو ہر وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا، صرف زبان سے استغفار کرنا جوڑوں کا کام ہے۔ اگر خود بینی کے ساتھ ہم توبہ کریں تو دوسری توبہ کی محتاجگی باقی رہ جاتی ہے۔ اور فرمایا، ثمرہ معرفت اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اور فرمایا، پہچان عارف یہ ہے کہ اللہ سے پاک صاف دل طلب کرے،
جب اللہ اس کو دل دے تو اسے فوراً اللہ کے سپرد کر دے تاکہ اس کے قبضے میں حفاظت سے رہے، اس کے پردے میں تمام لوگوں سے پوشیدہ رہے۔ حضرت صالح عامری رحمہ اللہ اکثر فرمایا کرتے تھے جو کوئی کسی کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے کبھی نہ کبھی دروازہ اس پر کشادہ ہو جاتی ہے۔ ایک بار حضرت رابعہ بصریہ بھی وہاں موجود تھے، یہ سن کر فرمانے لگے یہ کب تک کہوں گے کہ کھلے گا؟ پہلے یہ بتاؤ کہ بند کب ہے جو آئندہ کھلے گا؟ یہ سن کر حضرت صالح نے آپ کی دانائی کی تعریف کی، اپنی دانائی پر افسوس کیا۔ ایک بار آپ نے اس شخص کو ہائے غم کہتے دیکھا۔ آپ نے فرمایا ہائے غم نہ کہا بلکہ ہائے بے غمی پکار کر، کیونکہ غم کا خاصہ ہے جس کے پاس یہ ہوتا ہے اس سے سانس تک تولی نہیں جاتی۔ بات کرنا تو امر محال ہے۔ ایک شخص کو آپ نے سر پر پٹی باندھے دیکھا، اس سے پوچھا پٹی تو نے کیوں باندھی ہے؟ اس نے کہا میرے سر میں درد ہے۔ آپ نے پوچھا تیری عمر کیا ہوگی؟ اس نے کہا 30 برس کا ہوں۔ آپ نے پوچھا اتنے زمانے تک تو بیمار رہا یا تندرست؟ اس نے کہا تندرست رہا۔ آپ نے فرمایا افسوس ہے 30 برس تک تو تندرست رہا، اس کی شکریہ میں کبھی تو نے پٹی نہ باندھی۔ اگر ایک دن بیماری میں شکایت کی پٹی باندھی ہوئی ہے، آپ گوشے نشین تھے، بہار کی فصل تھی، آپ کی خادمہ نے کہا ذرا باہر تشریف لا کر سانے کی صنعت ملاحظہ فرمائے۔ اس نے کیا کیا صنائی کی ہے؟ آپ نے فرمایا تو بھی گوشہ نشینی اختیار کرنا تاکہ خود سانع تجھے دکھائی دی۔ میرا کام سانع کا دیکھنا ہے، میں صنعت دیکھ کر کیا کروں گا؟ ایک بار آپ نے 7 شبانہ روزہ رکھا، شب کو مطلق استراحت نہ فرمائی۔ 8ویں دن بھوک نے غلبہ کیا اور نفس پر یاد کر کہنے لگے کہ کب تک آپ مجھ کو رنج تکلیف میں رکھیں گے؟ اسی وقت ایک شخص آیا، ایک پیالہ جس میں کوئی چیز کھانے کی تھی آپ کو دیا، آپ نے لے کر رکھ لیا اور چراغ جلانے کو اٹھے۔ اتنے میں بلی آئے، اس نے پیالے کو الٹ دیا۔ اس نے خیال کیا کہ پانی سے روزہ کھول لوں گی۔ اب خوری میں پانی بھر کر لائی تو چراغ گل ہو گیا۔ آپ نے پانی پینے کا ارادہ کیا، اب خورا ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ آپ نے ایک آہ بھر کر درگاہ رب العالمین میں کہا یا اللہ یہ کیا ہے جو تو میرے ساتھ کرتا ہے؟ غیبی آواز سنائی دی، اے رابعہ بصریہ اگر تم نعمت دنیا کے طالب ہو ہم دینے کو موجود ہے، لیکن اپنا غم تمہارے دل سے نکال دے، اس لیے ہمارا غم اور نعمت دنیا دونوں کا گزر ایک دل میں محال ہے۔ اے رابعہ بصریہ تمہارا بھی ایک مرد ہے اور ہمارا بھی ایک مراد ہے، تمہارا بھی ایک مراد میرا بھی ایک مراد، لیکن ہمارے اور تمہارے دونوں مرادیں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ ندا سن کر آپ نے اپنے دل کو دنیا سے جدا کیا، امید کو کوتاہ کیا، اس طرح جیسے کوئی مرنے والا نزع کے وقت امید کو ترک کرتا ہے، دل کو دنیا کی باتوں سے الگ کرتا ہے۔ اس قدر دنیا سے الگ ہو گئی کہ ہر صبح کو دعا فرماتی ہے، اے اللہ تو مجھے اپنی طرف مشغول کر کے تاکہ اہل دنیا مجھے کسی کام میں مشغول نہ کر سکے۔ آپ ہمیشہ رویا کرتی تھی، لوگوں نے بظاہر آپ کو کوئی بیماری معلوم نہیں ہوتی، پھر کیا سبب ہے کہ جو آپ اس طرح رویا کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا تم لوگوں کو معلوم نہیں، میرے سینے کے اندر ایسی بیماری ہے جس کا علاج کوئی طبیب نہیں کر سکتا، اس مرض کی دوا وسائل الہی ہے، اسی وجہ سے میں روتی ہوں کہ اپنی صورت درد مندوں کی مثل بنائی رکھتی ہوں، شاید قیامت میں اسی ذریعے سے میرے آرزو پوری ہو جائے۔ چند بزرگ آپ کے پاس آئے، آپ نے اسے کہا تم لوگ بیان کرو کہ اللہ پرستش کیوں کرتے ہیں؟ ایک نے کہا ہم دوزخ کی طبقوں سے ڈرتے ہیں، اسی پر سے قیامت میں گزرنا ہوگا، اس کے خوف کی وجہ سے ہم اللہ کی پرستش کرتے ہیں تاکہ دوزخ سے محفوظ رہے۔ دوسرے نے کہا ہم بہشت کی آرزو کی وجہ سے اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا او بندہ برا ہے جو اللہ کے پرستش خوف اور دوزخ یا امید کی جنت کی وجہ سے کرے۔ ان بزرگوں نے کہا اللہ آپ کو اللہ سے امید یا خوف نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت فرض عین ہے۔ پھر فرمایا اگر اللہ بہشت دوزخ نہ پیدا کرتا تو کیا اس بندے نے اس کی عبادت نہ کرتے، اللہ کی پرستش بے واسطہ کرتا؟ حسن بصری رحمہ اللہ اور اسی پر مردوں کو بہت دی ہے اور مردوں میں انبیاء بھی بہت ہے، کبھی کسی عورت کو مرتبہ نبوت نہیں ملا، آپ کو رتبہ ولایت نہیں مل سکتا، پھر بناوٹ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے کیا تمہارا قول درست ہے؟ لیکن یہ بتاؤ دنیا میں آج تک کسی عورت نے بھی 100 مردوں کے خدائی کا دعویٰ کیا ہے؟ کیا کوئی عورت بھی محنت مخنث ہوتی ہے یا کوئی عورت مخنث ہوئی ہے؟ حالانکہ ہزاروں مرد مخنث ہوئی ہے۔ ایک بار آپ علیل ہوئی، لوگوں نے علالت کا سبب پوچھا، آپ نے کہا میرے دل کو بہشت کی طرف توجہ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی مجھ پر خفا ہوا، اس کا عتاب میرے علالت کا باعث ہے۔
حضرت حسن بصری، حضرت مالک بن دینار اور حضرت شفیق بلخی رابعہ بصریہ کی ہاتھی اور صدق کی بابت آپس میں تذکرہ ہو رہا تھا۔ حسن بصری نے کہا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں ہے جسے اس کا مالک مارے اور وہ صبر نہ کرے۔ حضرت رابعہ نے کہا اس قول سے خودی کی بو آتی ہے۔ پھر حضرت شفیق بلخی نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں، اس کا مالک مارے اور شکر نہ کرے۔ رابعہ نے فرمایا اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے۔ پھر مالک بن دینار نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جیسے اس کا مالک مارے اور اس سے لذت حاصل نہ کرے۔ رابعہ نے پھر یہی فرمایا اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے۔ ان تینوں بزرگوں نے کہا ہم لوگ اپنے اپنے نزدیک تعریف کر چکے، اب آپ بھی کچھ فرمائے۔ رابعہ بصریہ نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جس کو اپنے مولا کا دیدار حاصل ہو اور اپنے زخم کی تکلیف کو بھول نہ جائے۔ خواجہ محمد اسلام عرض کا گزار ہے کہ کوئی شخص مشاہدہ الہی میں اپنے زخم کے تکلیف کو بھول جائے تو ہرگز تعجب کی بات نہیں۔ اس نے مصر کی عورتوں نے جمال حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، ان کو اس کی تکلیف ذرا بھی معلوم نہ ہوئی۔ شیوخ بصرہ سے ایک بزرگ حضرت رابعہ کے پاس تشریف لائے، بیٹھ کر مذمت دنیا کی کرنے لگے۔ رابعہ نے کہا معلوم ہوا کہ تمہیں دنیا سے بہت محبت ہے، کیونکہ اگر تمہیں دنیا کی محبت نہ ہوتی تو ہرگز اس کا ذکر نہ کر دے۔ قاعدہ ہے جو شخص جس چیز کو دوست رکھتا ہے اسی کا ذکر کیا کرتا ہے۔ آپ شام سے عبادت الہی کو کڑے ہوتے، صبح کو کر دیتے۔ فرمایا ہم اللہ کا شکر کس طرح ادا کریں؟ اس نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دی۔ پھر فرمایا میں اس کی شکر میں کل روزہ رکھوں گا۔ آپ مناجات میں کہتی تھی اگر قیامت کے دن مجھے دوزخ میں بھیجے گا تو میں تیرا ایسا بید ظاہر کر دوں گا جس کی وجہ سے دوزخ مجھ سے 1000 برس کی راہ پر بھاگ جائیں گے۔ اور فرماتے تو نے دنیا میں جو حصہ میرے لیے مقرر کیا ہے اپنے دشمنوں کو دے دے، جو حصہ عقبہ میں میرے لیے رکھا ہے وہ اپنی دوستوں میں بانٹ دے، کیونکہ میرے لیے تو ہی کافی ہے۔ اور فرمایا میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کرو تو مجھے دوزخ میں جلا، اور جنت کی آرزو کی وجہ سے عبادت کرو تو جنت مجھ پر حرام کر۔ اگر تجھ کو تجھ سے چاہو تو اپنا جمال مجھے نصیب کر۔ فرمایا اللہ اگر مجھے دوزخ میں بھیجے گا میں فریاد کروں گی میں نے تجھے دوست رکھا، دوست کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتی۔ غیب سے آواز اے رابعہ تو ہم سے بدگمان نہ ہو، ہم تجھے اپنے دوستوں کے قریب میں جگہ دیں گے تاکہ تو ہم سے بات کر سکے۔ اور فرمایا اللہ میرا کام اور میرے آرزو دنیا میں تیرے یاد ہے اور آخرت میں تیرا دیدار آگے تو مالک ہے جو چاہے کر کے۔ ایک شب کو عبادت کرتے وقت آپ نے فرمایا اے اللہ یا میرے دل کو حاضر کر، میرے بھی دل کی عبادت کو قبول کر لے۔ جب آپ کی وفات کا زمانہ قریب ہوا جو مشائخ آپ کے قریب تھے ان سے آپ نے فرمایا تم لوگ اٹھ جاؤ، فرشتوں کے واسطے جگہ خالی کر دو۔ سب باہر چلے آئے اور دروازہ بند کر دیا۔ ایک آواز سب لوگوں نے سنی، وہ آواز یہ تھی اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر۔ اس کے بعد دیر تک کوئی آواز نہ آئی۔ لوگ اندر گئے، دیکھا کہ آپ کا وصال حق ہو چکا ہے۔ آپ نے اس دنیائی بے وقار سے کوچ فرمایا۔ کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا منکر نکیر سے کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے جواب دیا جب منکر نکیر آئی اور مجھ سے انہوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا کہ پلٹ جاؤ، اللہ سے کہو جب تو نے ایک خاتون عورت کو باوجود اس کی تجھے تمام مخلوق کا خیال تھا کبھی فراموش نہ کیا، پھر وہ کیوں نہ تجھے بول جاتی؟ حالانکہ دنیا میں بھی ایسے تیرے سوا کسی نے علاقہ نہ تھا، تو کیوں فرشتوں کے ذریعے اس سے سوال کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کی رحمت ہو آپ پر ستاروں کی تعداد کے بقدر، ریت کے ذروں کے برابر، پانی کے قطروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر ان بہنوں پر جو آپ کے راہ اختیار کریں۔ سلام ہو آپ پر مسلمان بہنوں بھائیوں کی طرف سے، قیامت تک آنے والوں کی طرف سے۔ اس واقعہ کا خلاصہ یہ ہے بے شک اللہ کی عشق کی شان ہی نرالی ہے۔ نصیب ہے جیسے یہ اللہ کا حقیقی عشق نصیب ہو جائے، یقیناً وہ دنیا ہی میں جنت کا سکون حاصل کرتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کی زندگی آج کی ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ مزید خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔